ہمارے موضوعات کے اندر متعدد موضوعات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گزر چکے ہیں۔ آج کا یہ موضوع تعلیمات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کا اور ان کے ساتھ اظہار محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کی تعلیمات کو اجاگر کیا جائے اور جو آپ کے فرمودات ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس کے ساتھ بندے کو محبت ہو اس کے ہر قول سے اور ہر فعل سے بھی بندے کو پیار ہوتا ہے۔ اگر بندہ زبان سے دعویٰ یہ کرے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، لیکن اس کا اپنا عمل اور اس کا اپنا قول اس محبوب کے قول و فعل کے بالکل برعکس ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ دعوی محبت میں جھوٹا ہے، یہ محض زبان سے دعویٰ کر رہا ہے، اسے حقیقت میں اس سے پیار نہیں۔ اس لیے کہ محبت کی علامات میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو محبوب کے اندر فنا کر دیتا ہے، اس کے قول سے بھی پیار کرتا ہے، اس کے ہر عادات سے اسے محبت ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پر آج اس پرفتن دور میں یہ ضروری ہے کہ تعلیمات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجاگر کر کے اس پہ عمل کرنے اور ان فرمودات کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد آپ یہ فرماتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں بندہ نیک کب بنتا ہے؟ نیک بننے کے نسخے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے، آپ کے متعدد فرمودات اور خطبات اس سلسلہ میں بھی موجود ہیں، جہاں آپ نے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی ہے، وہاں کردار کی اصلاح بھی کی، عمل کی اصلاح بھی کی، اور عمل کی اصلاح کے اندر آپ کا یہ فرمان ایک سبق کی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرماتے ہیں من لم یکن عنده سنت اللہ و سنت رسولہ و سنت اولیائہ فلیس فی یدہ شیء۔ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ کی سنت نہ پائی جائے اور وہ سنت رسولہ، اور جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو، وہ سنت اولیائہ، اور اللہ کے اولیاء کی سنت نہ ہو۔ یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے کہ رب ذوالجلال کا طریقہ، اس کی سنت، اس کے رسول کا طریقہ اور اس کے اولیاء کا طریقہ۔ اگر کسی بندے کے اندر یہ تین چیزیں نہ ہوں تو حضرت علی کہتے ہیں فلیس فی یدہ شیء، اس کا ہاتھ بالکل خالی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن جس کے اندر یہ تین چیزیں نہیں، حضرت علی کہتے ہیں لیس فی یدہ شیء، وہ سمجھ لے کہ وہ بالکل خالی برتن ہے، اس کے اندر کوئی چیز بھی نہیں۔ اب جس وقت آپ نے اس چیز کو بیان کیا تو سنت کی نسبت تین ذاتوں کی طرف کی، سنت اللہ، اللہ کی سنت، وسنت رسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت، وسنت اولیاء، اور اللہ کے اولیاء کی سنت۔ فرمایا یہ تین سنتیں، یہ تین طریقے اگر کسی میں نہیں ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا ما سنت اللہ، ما سنت رسول اللہ،
ما سنت اولیائہ، اے علی آپ نے سنت کی نسبت 3 ذاتوں کی طرف کی ہے، تو یہ بتاؤ کہ اللہ کی سنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی سنت کیا ہے؟ وہ سنت رسولہ، اس کے رسول کی کیا سنت ہے، اور اس کے اولیاء کی سنت کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب کے ساتھ ان تینوں سنتوں کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کتمان السر، المدارات الناس، احتمال الاذى۔ فرماتے ہیں اللہ کی سنت یہ ہے کہ پردہ پوشی کرنا، لوگوں کے راز کو چھپانا، پردہ پوشی کرنا۔ اگر کسی کا کوئی عیب کسی پہ کھل گیا ہے تو وہ اس کو چھپائے، پردہ پوشی کرے کہ رب ہمارا ستار ہے، وہ عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، یہ رب کی شان ہے، یہ رب کا وصف ہے، یہ رب کی سنت ہے، اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں۔ بندہ رات کی تاریکی میں کسی تنہائی میں چھپ کے بھی بندہ گناہ کرے، رب تو وہاں بھی دیکھتا ہے، اس سے تو چھپا ہوا کچھ نہیں، لیکن گویا کہ سب کچھ اس کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پردے ڈالتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو یہ رب کی سنت ہے، یہ رب کا طریقہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کے سامنے کسی کا عیب کھلے تو اسے رب کا طریقہ اپنانا چاہیے، رب کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے کہ وہ جب پردے ڈالتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پردہ پوشی کریں، راز کو راز رکھیں۔ اور فرمایا دوسری چیز یہ ہے المدارات الناس، لوگوں کے ساتھ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت، حضور کی سنت یہ ہے، آپ کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ فرمایا اگر تمہارے اندر یہ سنت نہیں ہے، تمہارے رویے سے لوگ تنگ ہیں، تمہارے سخت رویے سے لوگ جو ہیں وہ بیزار ہیں، تو سمجھ لو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ تم اگرچہ بنگلوں کے، گاڑیوں کے مالک ہو، تم سمجھ رہے ہو میں حاجی ہوں، میں بہت بڑا نمازی ہوں، لیکن اگر تمہارا لوگوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بالکل خالی ہیں، یعنی اس میں رسول اللہ کی یہ سنت بھی ہو کہ لوگوں کے ساتھ وہ نرمی سے پیش آئے۔ اور تیسری چیز اللہ کے اولیاء کی سنت، اولیاء کا طریقہ بیان کرتے ہوئے حضرت علی کہتے ہیں احتمال الاذى، کہ لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرنا، کہ اگر لوگ اسے تکلیف پہنچائیں تو اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے، بلکہ لوگوں کی تکلیف پہنچانے پر بھی صبر کرے، یعنی انہیں جواب نہ دے، گالیاں سن کے بھی صبر کرے، پتھر کھا کے بھی صبر کرے۔ فرمایا یہ اولیاء کی سنت ہے۔ کون کون سا ظلم اللہ کے اولیاء کے ساتھ نہیں کیا گیا، یعنی اتنے ظلم ہوئے، اس کے باوجود انہوں نے برداشت کیا، وہ بدلے کی طرف نہیں آئے، زبان پہ دعائے ضرر بھی نہیں کی، برداشت کیا ہے۔ تو فرمایا یہ اولیاء کی سنت بھی جو بندہ اپناتا ہے وہ کامل مومن ہے۔ اور اگر یہ تینوں طریقے سے اگر کوئی خالی ہے کہ وہ پردہ پوشی کرنے والا بھی نہیں، وہ چغل خور ہے، لوگوں کے راز فاش کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں، اور لوگوں کی تکلیف کو وہ برداشت نہیں کرتا۔ آج تو معمولی باتوں پہ لوگ ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ بازاروں میں، روڈوں پہ لوگوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا ہوگا۔ کیا ہے کہ کسی کے ساتھ ہلکی سی اگر کسی کی گاڑی جو ہے وہ لگ گئی، یا چلتے چلتے کسی کو کندھا لگ گیا، یا آپس میں گاڑی جو ہے وہ ان کی ٹکر ہو گئی، تو معمولی باتوں پہ لوگ ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو جاتے ہیں، اور یہاں نوبت جو ہے وہ تھانے کچہری تک چلی جاتی ہے۔ ایسی صورتحال ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس میں یہ تین چیزیں نہ ہوں فلیس فی یدہ شیء، فرمایا وہ بالکل خالی برتن ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اسے
اس کا حج فائدہ دے، اسے اس کا عمرہ، اسے نمازی فائدہ دے، تو لوگوں کے ساتھ جو اس کا رویہ ہے حقوق العباد والا وہ ٹھیک ہو، پھر رب ذوالجلال اسے عبادات کی حقیقی لذت اور حقیقی چاشنی عطا فرمائے گا۔